السلام علیکم، میں ہوں عمران نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاوش۔ اور اس کاوش پروگرام میں جو ہے میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ یوٹیوب کے حوالے سے یوٹیوبر ہیں، بہت بہترین یوٹیوبر ہیں اور برطانیہ میں بہت کم لوگ یوٹیوبر ہیں۔ ان میں سے ایک نام ان کا ہے جو کہ ولاگس ان کے بہت زیادہ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے اور کافی زیادہ ان کے سبسکرائبر ہیں، اور آج یہ میرے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کے اندر۔ اور آج ہمارے اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہمارے ملک میں جو سیلاب کی تباہ کاری ہیں اس کے حوالے سے، کیونکہ ولاگس کے حوالے سے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کے ولاگس بڑے مشہور ہیں، اور انہوں نے خود نے بھی ان گراؤنڈز پہ کام کیا ہے۔ آج سے 12-13 سال پہلے جو سیلاب پاکستان سندھ میں آیا اس سیلاب انہوں نے کام کیا، تو سب سے پہلے میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیلاب ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا، یہ سیلاب جو اس وقت پاکستان میں تباہ کاریاں مچا رہا ہے، آپ پہلے بھی سیلاب دیکھ چکے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ عمران بھائی آپ کا، آپ نے یاد کیا اور میں حاضر ہو گیا۔ انتہائی نازک وقت ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے آپ نے یاد کرایا، ہماری پہلے بھی بات ہو رہی تھی اس موضوع پہ، جب سندھ میں آیا تھا سیلاب، بہت بڑا سیلاب تھا، مجھے ایکچوئل وہ ڈیٹس نہیں یاد، تو وہ بہت بڑا سیلاب تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کئی بند ٹوٹے تھے، کئی گاؤں اجڑ گئے تھے، اور وہاں میں گراؤنڈ میں موجود تھا کچھ کے علاقے میں، اور جناب وہ منظر میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اور میں اس کو جب بھی کبھی اس طرح کا کوئی فیل آتا ہے پاکستان کے اندر، کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، تو مجھے وہ بچے یاد آتے ہیں، وہ آنکھیں یاد آتی ہیں، وہ لوگ یاد آتے ہیں کہ جو فریاد میں بیٹھے تھے، جو تمناؤں میں اور التجا، تھینکس، مطلب ان کو کچھ نہیں کہہ پا رہے، ان کی جو ہے نا الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ لیکن بہرحال وہ وقت ہم نے گزارا پاکستان ایز اے نیشن۔ اس کے بعد یہ جو سیلاب آیا عمران بھائی، یہ کئی گنا بڑا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ میں ایسے کئی مقامات پہ جا چکا ہوں، آپ بھی جا چکے ہوں گے، جو اب وہ جگہیں نہیں رہیں، کھڑی کھڑی فصلیں چلی گئیں، 10-10 فٹ کی کماد چلی گئی، گنا چلا گیا، اور کئی کروڑ روپے کی زمینیں ڈسلوکیٹ ہو گئی ہیں، لوگ چلے گئے، جانور چلے گئے، مطلب کیا بات کریں۔ جن لوگوں کی فصلیں ظاہر تیار تھیں ان کے لیے تو بہت بڑا سانحہ ہے، گھر اجڑ گئے، گھر چلے گئے لوگ۔ ظاہر ہے میں پھر اسی طرف آؤں گا کہ آپ نے وہ منظر دیکھے ہوئے، ایک تو یہ ہے، یہ حالات ہیں کہ سیلاب آ گیا اور تباہی ہو گئی، گھر اجڑ گئے، سارا سامان جو لوگوں نے بڑی محنت سے بنایا ہوتا ہے وہ سب کا سب چلا گیا۔ اس کے بعد ایک حصہ، ایک فیز اور آتا ہے کہ مطلب ظاہر اب تو مدد کی ضرورت ہے، دنیا میں مدد کی اپیلیں کی جا رہی ہیں، تو وہ جو فیز ہے جس میں بیماریاں ایک طرف سے گھیر لیتی ہیں، ایک تو گھر اجڑ گیا، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا اس وقت جو مناظر تھے آپ کے، اس میں آپ نے دیکھا کہ لوگ مطلب بیماریوں سے بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے؟ ایسی بیماریاں دیکھیں، ایسے جانور دیکھے کہ آپ میں سوچ بھی نہیں سکتا، مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نے شاید وہ نیشنل جیوگرافک میں اور ڈسکوری چینل میں کچھ شاید دیکھے ہوں، تو وہ جانور میں نے دیکھے، اور اتفاق کی بات ہے میں وہاں پر تقریباً 10 دن رہا ہوں، اس سندھ میں رہا تھا، 8 دن سے 10 دن، اور تقریباً 8-10 دن میں شاید ملاؤں نا تو ایک رات بھی نہیں سویا ہوں گا۔ اتنا خوف تھا کہ رات کو کوئی سانپ نہ آ جائے، کوئی جانور، بچھو، یہ سب چیزیں جب پانی جب چلتا ہے نا تو جانور بھی ساتھ چلتے ہیں اور ایک دوسرے سے دوسری جگہ چلتے ہیں، ان کی بھی سینس ہوتی ہے، تو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا ابھی ہمیں۔ کیونکہ آپ نے ولاگ جو ہے سندھ کے حصے میں بنایا، پنجاب میں بنایا، آپ یو کے یورپ میں تو بناتے ہی ہیں، لیکن آپ نے وہ ان جگہوں کو آپ نے دیکھا بھی ہے جس جگہ پہ سیلاب اس وقت ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا خبریں، کچھ لوگ آپ سے فون پر بھی رابطے میں، اگر ان ایریاز کے کچھ لوگ رابطے میں تو وہ بتائیے کہ وہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ عمران بھائی، میری کافی لوگوں سے کانٹیکٹ میں ہوں میں، اس طرح کے جو متاثرین ہیں۔ اس سے بڑی بات جو ان کا جو نفس ہے نا، جو عزت نفس جسے کہتے ہیں، وہ ہل گیا، کیونکہ چند دن پہلے وہ کروڑ پتی تھے اور اب کچھ بھی نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا تھا آج بھی ٹی وی پہ کہ انہوں نے وہ گھر ہی چھوڑنے سے انکار کر دیا، جی ہماری زندگی بھر کی کمائی ہے، بیسیکلی وہ زندگی ہوتی ہے، جب آپ زندگی بھر کماتے ہیں اور ایک گھر لیتے ہیں اور چند چیزیں لیتے ہیں تو وہ زندگی ہی بن جاتی ہے۔ اب وہ نہیں رہا ان کے پاس، تو وہ اسپیچ لیس ہیں جناب، وہ بریانی اور کھانے کی لائنوں میں، آپ سوچیں نا، فیل کریں، کل کھلا رہے تھے آج تو لائن میں، مطلب ظاہر ہے لوگ آپ سے کانٹیکٹ میں آپ کو بتا بھی رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہاں کی جو برطانیہ کے لوگ ہیں، خاص طور پر اوورسیز پاکستانی ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں ہر وقت میں، اور ہم سب لوگ جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں وہ اپنے ملک پہ، اپنی ان کی مشکلات پہ خاص نظر رکھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت جو پاکستانی جو یو کے میں ہیں، جو آپ سے رابطے میں ہیں،
کیا کچھ لوگ ہیں تیار کہ جناب ہم فلاں ایریا میں کام کرنا چاہتے ہیں، فلاں ایریا میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو آپ سے رابطہ کر رہے ہیں؟ بالکل عمران بھائی صحیح بات ہے، ایسے کئی لوگ ہیں اور کر بھی رہے ہیں جو اپنا نام نہیں ظاہر بھی کرتے. پرابلم از دس کہ کوئی کون کہاں جائے، کس کو ہاتھ میں وہ پیسے پکڑائے اور وہ سکون سے واپس بھی آ جائے. ایسا ممکن نہیں رہا پاکستان میں، ایسا مشکل ہے. آپ کو میں پتہ ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ایسا ڈپارٹمنٹ ہو، ایسی کوئی چیز ہو جو میں اگر کسی ایک کا نام لوں گا تو وہ ایک ہو جائے گی بات کہ آپ اس کی فیور کریں نہیں کریں. انڈیویجول دیکھیں جی، میں بیسکلی کراچی سے ہوں، لیکن میرے کئی لوگ سیالکوٹ میں جانتا ہوں، میں جن کو پیسے دے سکتا ہوں، میں ان پہ ٹرسٹ کرتا ہوں. اور ایسے کئی لوگ ہیں جن کو میں اپر لائک ناردرن ایریا میں جانتا ہوں. تو آپ کے بھی ہوں گے. انڈیویجولی خدمت کریں جی، کسی کا انتظار نہ کریں کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. آپ کو بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم پاکستانی جو پاکستان سے مائیگریٹ کر کے آئے، یہاں پہ آئے، اور اب ہمارے جو بچے ہیں وہ ظاہر ہے وہ برٹش ہیں اور برطانیہ کے رہنے والے بچے ہیں. برطانیہ کے رہنے والے بچے کس حد تک متاثر ہوتے ہیں جب پاکستان میں اس طرح کی آفات آتی ہیں؟ قدرتی ڈیزاسٹر، اس میں کوئی کچھ چینج نہیں کر سکتا. خیر اس میں ہماری کچھ غفلتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا بھی ہے. ہم اس میں نہیں جاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو آپ کے سوال پہ کہ بچے اور ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جب وہ مس مینجمنٹ دیکھتے ہیں، جب وہاں پر وہ دیکھتے ہیں نا مس مینج ہو رہی ہیں چیزیں، کہ یہ تو کامن سینس ہے نا جی کہ میں نے کسی کی جگہ پہ قبضہ نہیں کرنا. تو ہم نے پانی کی جگہ پہ قبضہ کیا تو یہ تو پھر ہونا تھا ان فیوچر. ہم نے قبضہ کیا نا، ہم نے ان کی پانی کی جگہ لی، پانی نے ہم واپس اپنی جگہ لے لی، بھلے وہ 38 سال بعد لی یا 50 سال بعد لی، اس کی جگہ تھی اس نے لے لی، بغیر ہتھیار دکھائے، بغیر کچھ بندے بلائے، بغیر کچھ خالی کرائے، کچھ بھی کیے بغیر وہ آیا اور سب نے ہاتھ پاؤں کھڑے کر دیے، خالی کرا گیا گاؤں کے گاؤں. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. اور اچھا آخر میں ظاہر پروگرام کا اب اینڈ ہو رہا ہے، اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس کے اب اوور آل ہم نے اس موضوع پر بات کر لی، آخر میں کیا کہنا چاہیں گے اس سیلاب کے متاثرین کے بارے میں؟ آخر میں صرف ایک لائن ہم بات کریں گے اس موضوع پہ کہ جی جہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے انسان کو بڑا بننے کا. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب آپ کو موقع ملے نا غنی ہونے کا، آپ کو موقع ملے نا کسی کی رحم دلی کرنے کا، سنت رسول پہ آنے کا، تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا. میری آپ سب سے اور دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس پورے کام میں اپنا کردار ادا کریں. بالکل مناظر ہیں جو لوگ وہاں پہ اس وقت متاثر ہیں، یہ ظاہر درد کے مناظر ہیں، درد بھری داستانیں لوگوں کی. داستانیں ظاہر عاصم بھائی تو سن رہے ہیں ایسے ایز اے ویلاگر. ظاہر ویلاگ کا کام جو ہے وہ معاشرے کے بارے میں بتانا، اس کے حوالے سے آگاہی آپ لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس میں عاصم نسیم صاحب نے بہت کردار ادا کیا ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنے، اور صرف دعا کروں گا کہ پروردگار عالم جو لوگ ابھی تک بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کریم اس پہ کرم کرے اور ان کو اچھے سے اچھے جو سد باب ان کے لیے بن سکتا ہے بنائیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.